الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، آمنوا تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ اور اللہ کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ اور اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی قرآن شریف پر، والکتاب الذی انزل من قبل اور اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل فرمائیں۔ ومن یکفر باللہ اور جو لوگ انکار کریں گے، کفر کر دیں گے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن یعنی قیامت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا پس تحقیق کہ وہ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، دور کی گمراہی۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کل ہم نے بیان کیا تھا کہ دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ عزیز اللہ کو اگر کوئی چیز ہے تو ایمان ہے، حتیٰ کہ قرآن کریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اسی کفر کی حالت میں انتقال کر گئے، ایمان نہیں لائے، بے ایمانی کی حالت میں مر گئے، کل قیامت کے روز وہ زمین بھر کر سونا کون سا سونا؟ سونا چاندی والا سونا، زمین بھر کر سونا وہ اللہ کے حضور پیش کریں، یہاں میرے سامنے بیٹھی ہے، زمین بھر کر سونا چاندی اللہ کے حضور پیش کریں، اللہ زمین بھر کر سونا چاندی آپ لے لیجیے، اور ایمان نہ ہونے کی وجہ سے جو عذاب دیا جانے والا ہے اس عذاب سے ہم کو نجات دے دیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں لن یقبل، ہرگز قبول نہیں کیے جائے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ سونا اس دنیا میں کتنی قیمتی چیز سمجھی جاتی ہے جی؟ ایک تولہ سونا آج 45-48 ہزار روپے کا آ رہا ہے، اور ایک تولہ کتنا ہوتا ہے؟
ایسے زمین بھر کر سونا چاہیے، 1 تولہ 2 تولہ ماشا کلو 2 کلو نہیں، زمین بھر کر سونا چاہیے۔ کتنا ہوگا؟ بے حد حساب، زمین بھر کر سونا چاندی اگر کوئی بندہ دے عذاب سے بچنے کے واسطے، کیوں؟ اس لیے اس نے دنیا میں ایمان نہیں لایا، حالانکہ ایمان کتنا مطلوب تھا، مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر۔ رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ رائی کے دانے کے برابر ایمان اللہ کو مطلوب ہے۔ اگر رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں پیش کیا، اس کے بدلے زمین بھر کر سونا چاندی پیش کر رہا ہے، تو اللہ اس کو قبول نہیں فرمائے۔ یہ ایمان کی قدر قیمت۔ پھر آخر میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آج ہم دھوکے میں ہیں، اب دھوکے سے نکلنا بھی نہیں چاہتے۔ دھوکے میں کیا مطلب؟ آج ہم اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہیں ہمارے پاس تو ایمان ہے نا جی، آپ جس ایمان کی بات کر رہے ہیں ہمارے پاس تو ایمان ہے۔ میں نے آخر میں مثال دی تھی، بھینس خریدنے کے واسطے 50,000 روپے چاہیے، اور بندہ بولا میرے پاس روپیہ ہے نا۔ 50,000 نہیں ہے تو کیا ہوا، 10,000 تو ہے نا، یہ بھی تو روپیہ ہے نا۔ ارے بھائی تیرا روپیہ تیرے پاس موجود ہے، اس کو جو روپیہ مطلوب ہے وہ تو نہیں ہے نا تیرے پاس، اس کو 50,000 مطلوب ہے اور تیرے پاس موجود 10,000، تو اس کو جو مطلوب ہے وہ تیرے موجود سے کام نہیں چلے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، مرنے سے پہلے اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے کہ آج ہم اپنے موجودہ ایمان پر مطمئن ہیں، خوش ہیں، جبکہ موجود کی ضرورت نہیں ہے، مطلوب تک پہنچنا ضرور۔ اللہ کو جو ایمان مطلوب ہے اس کو حاصل کرنا، اس کو کمانا، اس کو بنانا، یہ مطلوب ہے۔ پھر ایک بات میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی چیز اپنی حقیقت کے ساتھ مطلوب ہوتی ہے۔ عرض کیا تھا کہ ہر کسی بھی چیز کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کسی بھی چیز کا نام، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا ماڈل، تصویر، اور ایک ہوتی ہے کسی چیز کی حقیقت۔ جب تک کوئی بھی چیز اپنی حقیقت کے ساتھ نہ ہو تو انسان کو فائدہ نہیں، صرف نام سے فائدہ نہیں ہوتا، صرف ماڈل اور تصویر بنا لینے سے فائدہ نہیں ہوتا، جب تک کہ انسان کے پاس وہ چیز حقیقت کے ساتھ موجود نہ ہو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو بھی ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ مطلوب ہے، ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ مطلوب ہے۔ اب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشادات، اپنے فرمودات کے ذریعے سے حضرات صحابہ کرام کو یہ ساری باتیں تعلیم فرمایا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی کوئی اہم، کوئی امپورٹنٹ چیز ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو بھیج کر لوگوں کو اس کی تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ ایسی ہی حدیثوں میں ایک حدیث آتی ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث جبریل۔ حدیث جبریل، اس حدیث کو حدیث جبریل اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام، یوں تو حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل و صورت میں بھی کبھی آتے تھے، اور اکثر و بیشتر حضرت جبریل علیہ السلام جب انسانی شکل و صورت میں آتے تھے تو ایک صحابی تھے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی رسول، ان کی شکل و صورت میں آتے تھے، لیکن اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام جو تشریف لا رہے ہیں وہ حضرت دہیہ کلبی کی شکل و صورت میں بھی نہیں آ رہے،
ایک عام انسان کی شکل صورت میں آ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں، اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَهُ بِرُكْبَتَيْهِ، اس طرح بیٹھ گئے کہ اپنے گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں سے ملا کر بیٹھ گئے۔ اس حدیث سے علماء نے استاذ کے لیے شاگردوں کا کیا ادب ہونا چاہیے اس کو بھی بیان کیا۔ ایک شاگرد کو استاذ کے سامنے اسی ادب احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے جس ادب احترام کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے سامنے آ کر بیٹھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے چند سوالات کیے، مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، چند سوالات ہیں۔ پھر یہ قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں، لمبی چوڑی حدیث ہے، کسی موقع پر انشاءاللہ پوری حدیث بھی سناؤں گا، لیکن آج جو مجھ کو اس حدیث سے جو سنانا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول مل ایمان، ایمان کیا چیز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس حدیث کو لے لیجئے اور اس قرآن کریم کی آیت کریمہ کو لے لیجئے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ نساء کی 145-46 نمبر کی آیت ہے، یہ سورہ نساء کی 146 نمبر کی آیت۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم بھی وہی ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ایمان کا تقاضا فرما، یا ایھا الذین آمنوا آمینوا، ایمان والو تم ایمان لاؤ، جی ایمان والوں سے ایمان۔ ہاں، اسی تشریح اور اسی تفصیل اور اسی ڈیٹیل کو بیان کرنے کے لیے، میری طرف دیکھا ہو جو مت دیکھا، میں بات بولوں سا، اسی ڈیٹیل کو سمجھانے کے لیے تم ایمان والے ہو نا، تو اس ایمان کی تفصیل کیا ہے؟ جی آیا صرف ایمان کافی ہے؟ یہ ایمان اپنی تفصیل کے ساتھ مطلوب ہے۔ آگے بیان کر دیا گیا کہ اللہ پر، جس طرح اللہ پر ایمان ہونا ضروری ہے، اللہ کے نبیوں پر، رسولوں پر ایمان ہونا ضروری ہے، اللہ کی جانب سے نازل کی جانے والی کتابوں پر ایمان ہونا ضروری ہے، اور قرآن پر ایمان ہونا ضروری ہے، آخرت کے دن پر ان ساری چیزوں پر ایمان ہونا ضروری ہے۔ تو بتلایا جا رہا ہے کہ تم نے جس ایمان کو ایمان سمجھ لیا، نفس وہ ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان اپنی تفصیل کے ساتھ، اپنی ڈیٹیل کے ساتھ۔ اور اگر بچپن میں، مکتب میں، مدرسے میں پڑھے ہوں گے، یاد ہوگا ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ ایمان مفصل یہی ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لایا میں اللہ پر، وملائکتہ اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اس کی کتابوں پر، ورسلہ اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی اچھی اور بری تقدیر اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے۔ یہ 7 چیزیں ہیں ایمان مفصل میں، یہ 7 چیزیں ہیں، یہ تفصیل، ان میں سے ہر چیز پر، ہر بات پر ایمان لانا ضروری، جب ایمان کمپلیٹ ہوگا۔ آمنتو باللہ
اللہ پر، و ملائکتہ اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اس کی کتابوں پر، و رسولہ اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے اس پر، والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے. یہ 7 باتوں پر یقین کے ساتھ انسان مانے. اور ایمان کس کا؟ ایمان مجمل پڑھ لیجیے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. ایمان لایا میں اللہ پر کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ناموں اور اپنی صفات کے ساتھ ہے. وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام قبول کیے مانے. آگے ہے اقرار باللسان، اس بات کا زبان سے اقرار کرنا، و تصدیق بالقلب اور دل سے اس کو سچا ماننا، و اظہار بالارکان اور ارکان کے ذریعے سے اس کو ظاہر کرنا. یہ سب ایمان کی تفصیلات ہیں. اللہ معاف فرمائے، بچپن میں تو مکتب میں پڑھا دیا جاتا ہے، لیکن بچپن میں تو مکتب میں اس لیے پڑھا دیا جاتا ہے کہ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. بچپن کا جو دماغ ہوتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بچپن کا جو دماغ ہوتا ہے وہ سادی سلیٹ کی مانند ہوتا ہے، سادی تختی کی مانند ہوتا ہے. تختی پر، سادی تختی پر پہلی مرتبہ جو چیز لکھ دی جاتی ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے. تو بچپن میں تو اس لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ کالنقش فی الحجر ہو جائے، پتھر کی لکیر بن جائے بچپن سے. لیکن میں اس کے آگے ایک ضرورت کو اور بیان کرتا ہوں. بچپن میں مکتب میں مدارس میں جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل یاد کیا ہے، رٹا ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، یہ ایمان مفصل یاد کیا ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ابھی جو ہم میں سے بہت سارے لوگ جو میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یہ بچپن میں مکتب میں جانے کا فائدہ ہے. بچپن میں مدرسے میں جانے اور مدرسے میں پڑھنے کا فائدہ ہے کہ بچپن کا ابھی تک یاد ہے. لیکن وہاں تک ذمہ داری مکتب کے میاں جی لوگوں کی تھی. مکتب کے مدرسین کی ذمہ داری اتنی تھی کہ مکتب کے مدرسین ہم کو یہ ایمان مجمل، ایمان مفصل رٹا دیں، یاد کرا دیں. اب جب ہم بڑے ہوئے، سن شعور کو پہنچے، سوجھ بوجھ کی عمر کو پہنچے، تو اب یا تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے یا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو علماء کرام کے ذریعے سے اس کو سمجھیں، اس کے ڈیٹیل کو سمجھیں. یاد تو سب کو ہے نا ابھی آپ نے، لیکن اس کا مطلب ہی نہیں معلوم آپ کو، اس کا ترجمہ ہی نہیں معلوم. جب ترجمہ ہی نہیں معلوم ہے تو اس کی تفصیل آپ کو کیسے معلوم؟ اس کے لیے اس کی تفصیل کو جاننا بھی ضروری ہے. اس کی تفصیل کو جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ ہے کیا. ظاہر سی بات ہے، آمنت باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ کو بغیر دیکھے ماننا. سب سے پہلے تو ایمان کی تعریف ہی ہم کو سمجھنا چاہیے. ایمان نبی کی خبر کا نام ہے. ایمان نبی کی خبر کا نام ہے. نبی علیہ السلام نے جو بتلا دیا، ہم کو نظر آئے یا نہ نظر آئے، ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، نبی علیہ السلام نے ایک بات بتلا دیا، ہم اور آپ اس کو ماننے کے پابند نہیں. اس کا نام ہے ایمان. جی، اور قربان جائیے، اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مردوں کو نہیں، عورتوں کو بھی وہ ایمان کا کمال اور ایمان کی بلندی عطا فرمائی. ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئی، عرض کی اللہ کے رسول میرے بچے کا انتقال ہو گیا، مجھے کسی طرح صبر نہیں آ رہا ہے. اللہ کے رسول میرے بچے کا انتقال ہو گیا، مجھے کسی طرح صبر نہیں آ رہا. حضور علیہ السلام نے فرمایا صبر کر،
تیرا بچہ بہت مزے میں ہے، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کر دوں، اللہ تجھے بتلا دے تیرا بچہ کیسے مزے میں۔ اب دیکھیے ایمان کا امتحان، اگر تو چاہے میں اللہ سے دعا کر دوں، اللہ بتلا دے تیرا بچہ کیسے مزے میں۔ اگر وہ خاتون ہاں بول دیتی اور حضور دعا فرما دیتے تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بات کو قبول نہ فرماتے؟ لیکن کمال اس عورت کے ایمان کا ہے، اس عورت ذات کے ایمان کی کمال کی بلندی دیکھو۔ اس عورت نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول آپ نے فرما دیا مجھے یقین آ گیا، بس آپ نے فرما دیا مجھے یقین آ گیا۔ اس لیے کہ ایمان تو نبی کی خبر کو ماننے کا نام ہے، اپنی نظر کو ماننے کا نام۔ انسان کی نظر تو غلط بھی دیکھ سکتی، ایک کو دو بھی دیکھ سکتی۔ انسان اپنی نظر کو اپنی نظر سے دیکھے پھر مانے، اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو اس کا نام ہے کہ نبی نے فرما دیا بس وہ اپنی جگہ پتھر کھل، اس کا نام ایمان ہے۔ ایک عورت ذات کے ایمان کی بلندی دے، اللہ کے رسول آپ نے فرما دیا بس مجھے یقین آ گیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عطا ابن ابی رباح فرماتے ہیں کہ میرے استاذ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا، الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ بتلاؤں؟ بظاہر یہ بیان مردوں میں ہو رہا ہے، لیکن خدا کرے میرا یہ پیغام امت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں تک پہنچے۔ آج مرد اپنے آپ کو جنت کا اکیلا ٹھیکیدار سمجھتا، ایسا نہیں۔ جس طرح مرد جنتی ہے اسی طرح عورت بھی جنتی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بہتیرے صحابہ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے جنتی ہونے کی بشارت دی، خوشخبری سنائی، قربان جائیے یہ اسلام کا احسان عظیم ہے عورت کے اوپر، صنف نازک عورت کے اوپر، کہ اسلام اور پیغمبر اسلام نے عورت کے مقام، اس کے مرتبے کو اتنا بڑھایا کہ ایک عورت جس کو کل تک دنیا اپنے ہاتھوں کی میل، اپنے قدموں کی دھول، اور نیپولن جیسے لوگوں نے کہا تھا کہ عورت تو خود ایک پراپرٹی ہے، اس کو پراپرٹی رکھنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی؟ کل تک جس عورت کو یہ دنیا اپنے ہاتھ کی میل، قدموں کی دھول، خدا جانے کیا کیا سمجھ رہی تھی، وہی سرزمین کے جس نے ہے سکھایا آدمی کو کبھی جینے کا سلیقہ، کبھی مرنے کا طریقہ۔ دیکھو میرے نبی کا احسان، میرے نبی نے آ کر ایک صنف نازک عورت کے مقام، اس کے مرتبے کو اتنا اٹھایا کہ جس طرح ایک مرد کو جنتی ہونے کی بشارت دی، ایک عورت کو بھی جنتی ہونے کی بشارت، اور ایک نہیں متعدد عورتوں کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ چنانچہ اس عنوان پر عورتوں بھی بیان کرنا چاہیے، اور ابھی تو میں مردوں بیان کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، کیا میں تجھے ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ عورت وہ بھی جنتی، ہاں عورت جنتی بن سکتی ہے، اپنے اعمال، اپنے کردار۔ آخری بات میں کہتا ہوں، حضرت عباس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر عورتوں کو یہ اجازت ہوتی کہ عورتوں کو بیعت کریں جس طرح مرد مردوں کو بیعت کرتے ہیں، اگر عورت کو بیعت کرے اس کی اجازت ہوتی تو میری بیٹی صفیہ اس مقام پر ہے کہ میری بیٹی عورتوں کو بیعت کر سکتی تھی۔ یہ اسلام کا احسان عظیم ہے کہ اسلام نے صنف نازک عورتوں کا مقام مرتبہ۔ تو فرمایا الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، کیا میں تجھے جنتی عورت نہ بتلاؤں؟ کہا کیوں نہیں،
آپ نے فرمایا تلک امرأۃ سوداء اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جنتی عورت وہ جو ہے نا وہ کالی کلوٹی عورت. سودا کے معنی کالی کے آتے ہیں جی. سودا ان کا نام نہیں تھا، ان کا نام کچھ اور تھا، لیکن چونکہ وہ رنگ روپ کے اعتبار سے کالی کلوٹی تھی. یہ بھی سنیے، اسلام میں چمڑی نہیں چلتی، رنگ نہیں چلتا، کالا گورا ہونا نہیں چلتا. یہاں تو ہے عرصہ ہستی میں عمل ہی سے تو سب کچھ ہے. عرصہ ہستی میں عمل ہی سے تو سب کچھ، باتوں سے کوئی کام بنا ہے نہ. اسلام نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو اتنا کالا کلوٹا ہے، موٹے موٹے ہونٹوں والا ہے اور گھنگریالے بالوں والا ہے، یہ تو کنارے بیٹھنا چاہیے. اسلام نے نہیں دیکھا. وہ بھلے سے موٹے موٹے ہونٹوں والے تھے اور کالے کلوٹے تھے، گھنگریالے بالوں والے تھے، حبشی نسل ہی تھے بلال حبشی، لیکن ان کے کردار و عمل نے، ان کے کیریکٹر نے، ان کے ایمان کی بلندی نے انہیں اتنا اٹھایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بلال تمہارا وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے جنت میں تمہارے چلنے کی آواز. ایک کالا کلوٹا، ایک حبشی وہ جنت میں جائے گا؟ جی ہاں، جنت میں حضور نے اس کے قدموں کے چلنے کی آواز. اسلام نے کالے گورے کو نہیں دیکھا کہ یہ کالا ہے یہ جنت سے محروم ہے، یہ گورے ہے یہ گورا ہے یہ جنت کا ٹھیکیدار ہے. نہیں، ارے بہت گورا چٹا تھا، اتنا گورا چٹا تھا، آپ کے جیسا تھا، حتیٰ کہ اس کا نام ہی پڑ گیا تھا ابو لہب، حالانکہ اس کا نام تھا عبد العزیٰ. اس کا نام تھا عبد العزیٰ، لیکن گورا چٹا اتنا تھا کہ اس کا نام ہی پڑ گیا ابو لہب. لہب یعنی چڑھتی ہوئی روشنی، اٹھتی ہوئی انگارے کا باپ اتنا. لیکن اس کا گورا چٹا ہونا اس کو کام نہیں آیا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اس کا گورا چٹا ہونا، اس کا مال و دولت والا ہونا اسے کچھ کام نہیں آیا. دنیا میں 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے اس کے جہنمی ہونے کی خبر نازل فرمائی. اسلام میں رنگ اور چمڑی اور دمڑی نہیں چلتی، یہاں تو کردار عمل چلتا ہے. وہ عورت بھلے سے حبشی تھی، کالی کلوٹی عورت تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے اس کو جنتی ہونے کی بشارت دی. تلک امرأۃ سوداء، یہ کالی کلوٹی عورت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی. عرض کی اللہ کے رسول انی اسرع بالریح، اللہ سے آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ مجھے مرغی کا دورہ پڑتا ہے. ہم لوگ مالیگاؤں کے لوگ ہیں، مالیگاؤں میں مرغی کو مرغی کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو پھٹ بولتے ہوں گے، ورنہ عمومی زبان میں اس کو مرغی ہی کہا جاتا ہے. اس خاتون نے عرض کیا اللہ کے رسول انی اسرع بالریح، مجھے مرغی کا دورہ پڑتا ہے. اور جب مرغی کا دورہ پڑتا ہے تو آپ دیکھتے ہی انسان کب کہاں گرے گا، کس حال میں کیا پوزیشن ہوگی، اس کے کپڑے کیسے ہوں گے، وہ گٹر میں ہوگا کہ سڑک پر ہوگا، کچھ معلوم نہیں. اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ مرغی کی تکلیف کو مجھ سے دور فرما دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا فرما دیتے تو کیا اس خاتون کی مرغی کی بیماری ختم نہ ہوتی؟ حضور سے بڑا دعویٰ کون ہو سکتا ہے اس دنیا میں؟ حضور سے بڑا مستجاب الدعا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن دیکھیے حضور کیا فرمایا. حضور نے فرمایا ان شئت دعوت اللہ ان یعافیک وَإِن شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہیں تو میں اللہ سے دعا کر دوں اللہ تجھے تیری اس بیماری سے شفا عطا فرما دے، اور اگر تو چاہے تو اس بیماری پر صبر کر، اور اگر تو اس بیماری پر صبر کرے گی تو اس بیماری پر صبر کرنے کے بدلے میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں. جی میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں. سوچئے بیماری کتنی گمبھیر، کتنی سنگین. مرغی کی بیماری، کب دورہ آئے گا
پہلے سے کوئی انٹیمیشن نہیں، پہلے سے کوئی پیشگی اطلاع نہیں کہ 4 بجے گھر پہنچ جانا، بستر بیٹھے رہنا، مرغی کا دورہ آنے والا ہے، ایسا کچھ آتا ہے کیا؟ بیچارہ لوگ چلاتے مرغی کا راستہ چلتے کہیں پر بھی۔ اب دیکھیے کتنی گمبھیر بیماری، کب دورہ آئے گا، کہاں پر گرے گا، کہاں پر کٹے گا، کہاں پر زخمی ہوگا، کچھ معلوم۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں، اس بیماری پر صبر کرے گی تو تجھ کو جنت۔ میں ایک واقعہ تو سنا رہا ہوں، لیکن تھوڑا سا اپنا جائزہ لو۔ کیا ہم لوگ اگر اس جگہ ہوتے کہ ہم بولتے کہ اللہ کے رسول نہیں ہم صبر کریں گے، ہم کو جنت کی بشارت سنائی؟ جی اللہ معاف فرمائے، ہم لوگ نہیں بولتے بات۔ ہم لوگ کیا بولتے ہیں، اللہ کے رسول جنت تو مر دے، ابھی دعا بھی کر، میں جلدی اچھا تو ہوں۔ آج یہی مزاج ہے کہ نہیں؟ تو ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو صحابہ کرام کے زمانے پیدا کرنا تھا؟ ہم حضور کے زمانے پیدا ہونے کے لائق ہی نہیں تھے، ہمارے پاس وہ صبر ہی نہیں تھا، ہمارے پاس وہ قوت برداشت ہی نہیں تھی۔ قربان جائیے، سلام ہو اس خاتون جنت کے اوپر، اس جنتی عورت کے اوپر، جس جنتی عورت نے اتنی کٹھن بیماری کو سہنا، جھیلنا، برداشت کر دیا۔ کیوں؟ حضور جنتی بشارت سنا رہے ہیں۔ کیوں؟ جنت نظر میں تھی کیا؟ جنت سامنے تھی؟ جنت تو نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن حضور نے فرما دیا تھا وَإِن شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكَ الْجَنَّةُ۔ یہ تو ایمان کی بلندی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان اپنی نظر کو دیکھے کا نام نہیں ہے، ایمان تو نبی کی خبر کو ماننے کا نام ہے۔ حضور نے فرما دیا پتھر کی لکیر۔ تو سب سے پہلے ایمان، ہمیں نظر آئے چاہے نہ نظر آئے، لیکن اللہ نے جو فرما دیا، حضور نے جو فرما دیا وہ پتھر کی لکیر ہے۔ ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مانیں اللہ ہے، فرشتے ہیں، اور آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ ساری باتیں غیب کے پردے میں۔ یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی چیز کیا فرمائی؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان۔ غیب کا مطلب کیا ہے؟ ما غاب عن النظر، غیب وہ ہیں جو انسانوں کی نظر سے غائب ہیں، نظر نہیں آتا۔ آج تک کسی نے اللہ کو دیکھا؟ آج تک کسی نے جنت جہنم کو دیکھا؟ لیکن نہیں، مانو یہ ساری چیزیں جی۔ تو ایمان کا تعلق غیب سے ہے، نظر آ جائے پھر تم نے مانا تو وہ ایمان کہاں رہا؟ وہ ایمان نہیں رہا، وہ اپنی خبر، اپنی نظر کو ماننا۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دکھائی، خاص طور پر ہم سب کے آقا مولا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں دکھائیں۔ حضور کی زندگی کا سب سے زیادہ اہمیت والا، انتہائی امپورٹنٹ واقعہ ہے معراج کا واقعہ۔ ہم اور آپ اس کو اوائڈ کر کے چلتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں جی۔ اللہ معاف فرمائے، معراج کے واقعے سے متعلق امت میں دو طرح کی سوچ ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو معراج کے واقعے کو اتنا بڑھاوا دیتے ہیں کہ ساری دنیا کی مغفرت اور نجات اور بخشش اس رات میں عبادت کر لیے، بس سب نجات اور مغفرت ہو گئی۔ اور کچھ لوگ معراج کے واقعے کو اتنا نظر انداز کرتے ہیں کہ اس کو اپنی مجلسوں میں سننے، سنانے، بیان کرنے کا بھی اہتمام نہیں کرتے۔ دیکھو معراج کا واقعہ قرآن کریم میں 2 جگہ بیان کیا گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، 15 پارے کی پہلے آیت میں۔ اگرچہ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد حرام تک، بیت المقدس اور مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہوا اس کا بیان، پھر 7 آسمانوں کی سیر
اور مختلف چیزوں کے مشاہدات، اس کا واقعہ سورہ نجم میں ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے معراج کا واقعہ بیان کیا۔ معراج کا واقعہ ہم لوگ قصے کہانی کے طور پر نہ سنیں، معراج کا واقعہ ہماری زندگیوں میں ٹرننگ پوائنٹ، ایک تبدیلی لانے کا زبردست واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی۔ معراج کے واقعے میں جنت جہنم دکھائی گئی، مختلف قوموں کو عذاب ہوتے ہوئے دکھایا گیا۔ ہم لوگوں نے دیکھا؟ ہم لوگ تو دیکھ بھی نہیں سکتے جی۔ کبھی خواب میں ایسا کچھ دکھ گیا تو صبح میرے پاس آئیں گے، آج رات کو ایسا ڈراؤنا خواب دکھا، کچھ بھی تو تعویذ دے دو۔ ہم کیا دیکھ سکتے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دکھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا۔ اچھا، اس معراج کے واقعے سے متعلق میں دو بات اور کہہ دوں۔ معراج کے واقعے سے متعلق ہم کو ایک کتاب کا میں نام بتلا دیتا ہوں، اس کا نام ہی ہے معراج کی باتیں، معراج کی باتیں۔ اس کے رائٹر ہیں مولانا محمد عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ۔ 20-25 روپے کی کتاب، اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن انتہائی اہمیت کی حامل ہے کتاب۔ معراج کے مختلف واقعات کو بیان کیا گیا۔ ہم کو بھی پڑھنا چاہیے، ہمارے بچوں کو بھی، ہماری عورتوں کو بھی یہ کتاب پڑھانا چاہیے، سنانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا ہوئی، اور معراج میں مختلف قوموں کے ساتھ مختلف قسم کے عذابات ہوتے ہوئے بتائے گئے۔ ہم نے اور آپ نے نہیں دیکھا، نبی کو بتایا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر وہ ساری باتیں ہم کو اور آپ کو بتلائیں۔ اب دنیا کے جو ریشنلسٹ، عقلیت زدہ لوگ ہیں، ہر چیز کو عقل کی بنیاد پر مانگنے والے، زندیق بددین، اس قسم کے لوگ وہ سرے سے اس کا انکار ہی کرتے ہیں۔ ارے نہیں ہے، جنت نہیں ہے، جہنم نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ ارے بیوقوف ہوا، وہ مر تو صحیح، جیتے جی تجھ کو نظر آنے والی ہے کیا؟ جنت بھی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، تو مر تو صحیح، ابھی مرا ہی نہیں تو انکار کر رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے جو بتلا دیا وہ صحیح بتلایا، تصدیق بالقلب۔ ایک عام زبان میں لوگوں نے اس کی بہت اچھی مثال دی۔ ایک مچھیرا ہے، وہ مچھلی کا شکار کرنے کے لیے وہ گل لگا کر بیٹھا ہوا ہے، ندی میں گل لگا کر بیٹھا ہے، کنویں میں گل لگا کر، گل سمجھتا ہے نا؟ نہیں سمجھتا، گل لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اب گل میں کھانے کی چیز ہے جی۔ ہم لوگوں نے تو آج تک یہی دیکھا تھا کہ مچھلی مارنے والے سدور لے کر جاتے اس کو۔ میں نے تو مچھلی کے شکار کے 50 قسم کے انداز میں نے دیکھے۔ پورا مرغا جی اوپر سے چھیل کر پورا اکھنڈ کا اکھنڈ اس کو آکڑی میں پھنسا دیتے اور اس کو اندر ڈال دیتے، اور جب مچھلی اس کو بلکتی ہے کھانے کے واسطے تو اس میں پھنس جاتی ہے، بس اس کو اوپر نکال لیتے۔ میں نے دیکھا بہت سارے طریقے مچھلی کے شکار کے۔ ہم جو مالیگاؤں کے لوگ کنویں کے مینڈک ہیں، اپنے کو تو تانا بانا، پکس، ڈھوٹا، بفر، سدھی چاپ کا، الٹی چاپ کا، اس سے اپنے کیا بہت بہت سموسا، بھجے جی، یہ سب بات ہم لوگ دیکھتے ہی نہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک مثال کے ذریعے اس کو بیان کیا گیا کہ مچھلی کا شکار کرنے والے گل لگا کر بیٹھتے ہیں۔ اب وہ گل میں کھانے والی چیز ہوتی ہے، اب وہ چھوٹی مچھلیاں دیکھتی ہیں، چانش ہے، کھانے والی چیز ہے، تو اس کی طرف بڑھتی ہیں تاکہ اس کو کھائیں۔ تو بڑی مچھلیاں اس کو سمجھاتی ہیں ادھر مت جا، ادھر مت جا، وہ ظاہر میں کھانے کی چیز ہے، چانش ہے، جب تو اس کو کھانے کو لگے گی نا تو اس میں پھنس جائے گی، اور جب پھنس جائے گی تو اوپر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جی، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کو تجھ کو اوپر کھینچ لے گا، اور جب وہ اس کو تجھ کو اوپر کھینچ لے گا تو تجھ کو اپنے گھر لے کر جائے گا،
پھر چھری سے تیری بوٹی بوٹی بنا ڈالے گا، اور بوٹی بوٹی بنانے کے بعد تجھے مرچ میں، مسالے میں، نمک میں تجھ کو لگائے گا، مرچ مسالہ لگائے گا، اور اسی پر بس نہیں کرے گا، پھر کڑھائی میں کھولتے ہوئے تیل میں تجھے ڈال دے گا، کھولتا ہوا تیل ہوگا اس میں تجھے ڈالے گا، پھر تو کڑاکڑ ہو کر رہ جائے گی، اور اس پر بھی بس نہیں کرے گا وہ ظالم، پھر جب تو ٹکا بن جائے گی تو وہ اپنے 32 دانتوں کے تلے تجھے چر چر کڑ کڑ کھا جائے گا اور تیرا وجود ختم کر ڈالے گا۔ وہ بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو سمجھا رہی، ادھر مت جاؤ، ادھر جاؤ گی تو پھنس جاؤ گی اور انجام یہ سب ہونا ہے۔ اب وہ چھوٹی مچھلیاں دیکھ رہی، یہاں نہ کوئی شکاری دکھ رہا، نہ شکاری کا چھورا دکھ رہا، نہ اس کا ٹکے کا مسالہ دکھ رہا، نہ کڑھاوا دکھ رہا، نہ کڑھاوے میں کھولتا تیل، کچھ بھی تو نہیں دکھ رہا، کچھ بھی تو نہیں دکھ رہا۔ یہ ایسے کیسے بول رہی ہے ایسا ہوگا، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ وہ بولتی ہیں دیکھ یہاں کچھ نہیں ہے، اوپر جیسے تو جائے گی سب کچھ کو نظر آئے گا، تو ہماری بات مان لے، مت جا، مت کھا ادھر۔ لیکن اس چھوٹی مچھلی کو اتنی ہی دنیا سب کچھ نظر آتی ہے، اس کو باہر کی دنیا نظر ہی نہیں آتی کہ ہاں باہر کی بھی دنیا ہے اور باہر بھی کچھ ہے، اس کو باہر کچھ نظر نہیں آتا، بس اس کو اتنا ہی کنویں کی دنیا ہی سب کچھ سمجھ میں آتی۔ بولتی ہاں کچھ تو نہیں نظر آ رہا، یہ لگتا ہے نا یہ اپنا حصہ جی ہم کو اس سے بچانے کے واسطے یہ الٹی پلٹی سیدھی الٹی سنا رہے، کچھ نہیں دکھ رہا، مجھ کو بھوک لگی ہے میں جاؤں گی کھا لوں۔ اب اس کے بعد جو انجام ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، وہ کھانے کے واسطے آگے بڑھتی ہے، وہ گل میں پھنس جاتی ہے، پھر مچھیرا شکاری اس کو اوپر نکال لیتا ہے تو مچھلی کو نظر آتا ایک بہت بڑی دنیا ہے جہاں پر ریلوے اسٹیشن بھی ہے، بس اسٹاپ بھی ہے اور بازار بھی ہے اور ساری دنیا بہت بڑی دنیا ہے۔ میں تو سمجھتی نہیں بس وہی اتنی دنیا بس سب کچھ ہے، یہاں پہ بہت بڑا عالم ہے جی، انسان اور جانور اور چرند اور پرند۔ اب اس کو وہ دنیا یاد آئے، اور پھر اس کو شکاری کا چھورا بھی دکھ رہا، تیز کر رہا، اب اس کو یاد آ رہی وہ بڑی مچھلی اچھا بولتی تھی، وہ بڑی مچھلی اچھا بولتی تھی کہ اس گل کی طرف مت جا، کھانے جائے گی پھنس جائے گی اور یہ تیری گت ہوگی، تیرا انجام ہوگا۔ یہ ساری بات اب اس کو یاد آئے گی، پھر اس کو چھورا بھی نظر آ رہا ہے، مسالہ بھی نظر آ رہا ہے اور تیل بھی نظر آ رہا ہے، سب نظر آ رہا ہے۔ اب اس کو وہ بات اس کی بڑی مچھلیوں کی سمجھائی جانے والی باتیں یاد آ رہی ہیں، لیکن اب یاد آ کر کچھ فائدہ نہیں ہونا جی۔ فائدہ تو اس وقت تو ہوتا کہ اس بڑی مچھلی کے سمجھانے پر سمجھ جاتی اور اس کے قریب نہ جاتی، مان لیتی کہ یہ کنویں کی دنیا کے علاوہ بھی بہت بڑی دنیا ہے، اس کو مان لیتی تو اس وقت اس کا مان لینا، اس کو سمجھ میں آ جانا اس کو فائدہ دے۔ اسی طرح میرے بھائیو ایک مثال ہے کہنے والوں نے بیان کی، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے سے دنیا میں ہم انسانوں کو بتایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، انسانوں یہ مت سمجھو کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، یہ 60 سال، یہ 60 سال، یہ 70 سال کی زندگی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں، ایک دن ختم ہو جائے گی، اور ختم ہونے کے بعد ایک دوسری دنیا شروع ہونے والی ہے جس کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ وہ بیان انشاءاللہ پھر میں کروں گا۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان اپنی حقائق، اپنی تفصیلات کے ساتھ جب تک انسان کے علم میں نہ ہو اور انسان کو اس پر یقین کامل نہ ہو، انسان کا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت جبریل کے ذریعے سے حدیث جبریل میں ہمیں اور آپ کو جو باتیں تعلیم کی گئی اس میں ان تؤمن باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ اپنی ذات کے ساتھ، اپنی صفات کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ نیند لگتی ہے نہ اونگھ لگتی ہے، نہ سردی لگتی ہے، نہ گرمی ہوتی ہے، نہ ٹھنڈی آتی ہے، نہ بخار آتا ہے۔ اللہ ان تمام نقائص سے، کمزوریوں سے پاک ہے، اور اسی کا مطلب ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک ہے۔ کیسے پاک ہے؟ جی تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ اللہ کو نہ سردی لگے، نہ گرمی لگے، نہ ٹھنڈی آوے، نہ بخار آوے، نہ کھانسی آئے، نہ سردی ہوئے، نہ زکام ہوئے، نہ کورونا ہوئے۔ جی اللہ تمام کمزوریوں سے پاک، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جی اس کی صفات ہیں، وہ کل یوم ہوا فی شأن، ہر وقت اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے معاملات میں اللہ مصروف ہے۔ کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو عزت سے ذلت میں ڈھکیل رہا ہے، کسی کو صحت دے رہا ہے، کسی کو تندرستی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کل یوم ہوا فی شأن۔ اس پر میں آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی ذات کے بارے میں اگر بہت زیادہ تفصیلی بیان سننا ہو تو مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر ایمانیات کو کھولا ہے۔ جب مولانا طارق جمیل صاحب جب ایمانیات پر بیان کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایمان کے ایک ایک پارٹ، ایک ایک جز کو مولانا نے ریسرچ کیا ہے، پڑھا ہے۔ ان کا ایمان آج کے بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے جغرافیہ، بڑے بڑے ٹیکنالوجی والوں کی زندگی کو بدلنے کے لیے مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان کافی ہوتا ہے۔ تو سن لیجئے، ابھی مت سننا ہے، اپنے گھر جا کر سننا، ہاں ورنہ چلو موبائل نکال کر آپ اسی میں لوڈ کرنے لگ جاؤ، اعتکاف کنارے رہ جائے گا۔ میں نے ایک عنوان دیا معراج کی باتیں، دوسرا ہی کہہ رہا ہوں کہ ایمانیات کے اوپر اگر کسی کو سننا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم، اگرچہ مولانا طارق جمیل صاحب ان دنوں بیمار ہیں، گزشتہ 2-3 روز پہلے گر گئے تھے، ہاں وہ تو چینل والوں نے چلا دیا تھا کہ مولانا انتقال کر گئے، حالانکہ غلط خبر تھی، اس کی تردید کی گئی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ مولانا گرے ہیں اور کچھ چوٹ آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت، عافیت، قوت، ہمت، تندرستی عطا فرمائے۔ یہ اسلام کے ترجمان ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، آمنت باللہ و ملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے۔ اللہ کے فرشتے ما یعلم جنود ربک الا ھو، فرشتے کتنے ہیں اللہ ہی جانتے، کوئی نہیں جانتا۔ معراج کے واقعے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے۔ بیت المعمور جو سورہ طور میں پڑھا گیا، والبیت المعمور والسقف المرفوع۔ بیت المعمور کیا معلوم ہے؟ بیت المعمور یہ کعبۃ اللہ کی سیدھ میں، کعبۃ اللہ کی بالکل سیدھ میں، ساتویں آسمان پر کعبہ ہے۔ یہ زمین کا کعبہ ہے، وہ آسمان کا کعبہ ہے۔ اس کا نام کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے، اس کا نام بیت المعمور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ 70,000 فرشتے روزانہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے روزانہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جن 70,000 فرشتوں کا نمبر آج آیا ہے، ان 70,000 فرشتوں کا نمبر نہ آج سے پہلے کبھی آیا تھا، نہ آج کے بعد کبھی آئے گا۔ روزانہ نئے 70,000 لاؤ کیلکولیٹر اور بلاؤ تمہارے سی اے کو، بول جوڑ رہے بھائی، جی کیلکولیشن کر، کتنے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں ما یعلم جنود ربک الا ھو، فرشتوں کی تعداد کتنی ہیں اللہ ہی جان سکتے ہیں، کوئی نہیں۔ روز کے 70,000 کتنے ہونا؟
اچھا یہ 70,000 بیت المعمور کا طواف کرنے والے اور جو کائنات کی دوسری مخلوقات میں آپ نے جو ہے سنا یہ فرشتوں کی تعداد تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن ان فرشتوں میں سے 4 فرشتے مقربین فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ اب ہر ان فرشتوں میں سے ہر فرشتے کے ذمے ایک ایک ڈیوٹی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ تمام فرشتوں کے باس ہیں، سید الملائکہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمے ڈیوٹی ہے اللہ کے پیغامات فرشتوں تک پہنچانا۔ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام یہ کہ اللہ کے پیغامات نبیوں تک پہنچانے کے واسطے یہ ذمہ دار ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام یہ وہ فرشتے ہیں جو کائنات عالم کی روزی تقسیم کرنے پر پابند ہیں۔ حضرت عزرائیل یہ کون ہیں؟ یہ لوگوں کی جان نکالنے والے۔ میں مختصر ایک چیز بتلانا چاہتا ہوں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں تو بہت سارے لوگ مرتے ہیں۔ جی ابھی آپ نے سنا کہ بغداد میں کورونا وائرس کے ڈپارٹمنٹ میں آکسیجن جو لیکیج ہو گیا اس کی وجہ سے 82 لوگ مر گئے۔ ابھی آپ نے دیکھا سورت میں گزشتہ 2 روز پہلے 1:15 بجے رات کو آپ کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی، اس میں 20-22 لوگ مر گئے۔ تو ہم تو دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں ایک نہیں، ایک سے زائد 10-10 لوگ، 20-20 لوگ، 100-100 لوگ، 200 لوگ مرتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایک ہی فرشتہ ایک ہی وقت میں اتنے ساروں کی جان کیسے نکالتا ہے؟ اب بات نہیں ساری۔ تو اس گتھی کو سلجھاتے ہوئے میں جواب دے رہا ہوں کہ اب بات یہ ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ون مین شو نہیں ہے، یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام یہ ایک اکیلے فرشتے نہیں ہیں، بلکہ یہ اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، باس ہیں۔ ان کے پیچھے لاکھوں کروڑوں فرشتے ہیں جو ان کے کوآپریٹو ہیں، ان کے اسسٹنٹ ہیں، اور جب جس کی جان نکالنے کا حکم ہوتا ہے تم وہاں جاؤ، تم بھیجتے تھے۔ اب دیکھیے ابھی تو ہم نے مقربین فرشتوں کی 4 تعداد بتلائی، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل، پھر ان میں سے ایک ایک کے انڈر میں کروڑوں، سینکڑوں، ہزاروں فرشتے کتنے ہونا؟ قرآن کریم نے کہا ما یعلم جنود ربک الا ھو، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اللہ کے سب کوئی نہیں جانتا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ 4 مشہور کتابیں ہیں، یوں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء علیہ السلام کو مختلف آسمانی صحیفے عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ لیکن 4 بڑی کتابیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، اور قرآن کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عطا فرمائی۔ یہ 4 آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ جس طرح ہم مسلمان، ہم امت محمدیہ کے لوگ اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پر ایمان لانے کے پابند ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی تھی والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، جس طرح اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، ہم سے پہلے دیگر انبیاء علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اب اس کو میں 2 جملوں میں اس کا مفہوم سمجھا دیتا ہوں۔ قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، اس معنی کر کے قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس معنی کر کے قرآن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی، اس معنی کر کے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے۔
اس معنی کر کے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے کہ قرآن کے صرف 30 ہی پارے ہیں، 40 نہیں ہیں جی۔ کوئی امام ایسا نہیں آیا جس نے 10 پارے لے کر غار سرمند میں جا کر بیٹھ گیا ہو اور قرب قیامت میں نازل آئے گا جیسا شیعوں کا عقیدہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن پر ایمان لانا اس معنی کر کے ضروری ہے کہ قرآن 30 ہی پارے بس۔ قرآن پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے اس معنی کر کے کہ قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، 115 صورت نہیں ہیں۔ آیات کی تعداد میں کم و بیشی ہے، کسی نے کسی کو ایک آیت سمجھا تو کسی نے اس طرح متفق اکثر و بیشتر جو قول ہے قرآن کریم کی 6666 آیات ہیں اس لیے۔ اور قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ قرآن کریم پر تو اس معنی کر کے بیت اللہ رک جاؤ مجلس ختم ہونے کے بعد، قرآن کریم پر تو اس معنی کر کے ایمان لانا ضروری ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اور حضور کے زمانے سے لے کر آج تک قرآن کریم پوری صحت کے ساتھ اسی طرح محفوظ ہے، موجود ہے جس طرح حضور کے زمانے میں تھا۔ حضور کے زمانے سے لے کر آج تک اس میں 24 آیات نہیں، 24 حرف بھی کم نہیں۔ وسیم رضوی جیسے کتے بھوکتے رہے لیکن اسلام کی فطرت نے قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی وہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ۔ اب آخری بات، قرآن پر ایمان لانے کا مفہوم آپ نے، قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تلاوت کرنا ضروری ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معنی مفہوم کو ہم سمجھیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس ذریعے سے، اور ہم خود نہیں سمجھ سکتے تو ایسے درس قرآن دینے والے مدرسین، ایسے علماء کی صحبت اختیار کریں جن کے ذریعے سے ہم قرآن کے پیغام کو ہم سمجھ سکیں۔ دوسری بات، قرآن کے ساتھ جو دیگر جو کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، ان پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے وہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ان پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتابیں تورات، زبور، انجیل اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو عطا فرمائی تھی۔ تورات حضرت موسیٰ کو، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں عطا فرمائی تھی، اور وہ کتابیں ان نبیوں کے دور تک، ان نبیوں کے زمانے تک، ان نبیوں کی حین حیات اسی طرح صحت کے ساتھ، صفائی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ باقی رہی۔ اس میں کسی قسم کی ملاوٹ، کسی قسم کا کھوڑ کھاڑ نہیں کیا گیا۔ لیکن خود قرآن کریم کہتا ہے ثم یحرفونہ من بعد ما، بعد کے لوگوں نے اس میں تحریف کر دی، تبدیلی کر دی، رد و بدل کر دیا۔ تو ہمارا جو ایمان ہے آج کی محرف شدہ، رد و بدل ہوئی تورات پر نہیں ہے، آج کی تحریف شدہ انجیل پر نہیں ہے، آج کی تحریف شدہ زبور پر نہیں ہے۔ ہمارا ایمان اس اوریجنل، اس حقیقی تورات، زبور، انجیل پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو عطا فرمائی تھی۔ اس پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اوریجنل تھی، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ایک آخری بات، اس کے احکامات اس وقت کے لیے، اس امت کے لیے ضروری اور واجب العمل تھے، ہمارے لیے واجب العمل نہیں ہے۔ کیوں؟ ارے بھائی، ابھی تک اردو والے سر کا پیریڈ تھا، اب اردو والے سر کا پیریڈ ختم ہو گیا، اب انگلش والے سر آ گئے، تب اردو کتاب نہیں چلے گی، اب اردو کتاب بستے میں رکھ دو، اب انگلش والی کتاب نکالو، اب انگلش کا پیریڈ ہے، انگلش پڑھائی جائے۔ انگلش والے سر کا پیریڈ ختم ہو گیا جی، دوسرے زبان یا دوسری کتاب کا پیریڈ شروع ہو گیا، تو اب وہ کتاب اٹھا کر دو۔ اسی طرح یہ کتابیں، ان کی تعلیمات ان نبیوں کے ماننے والے ان کے زمانوں تک تو باقی تھی، وہ آج اس کے ماننے والے تو اس کے ماننے والے بھی اس بات کے پابند ہیں کہ وہ بھی قرآن پر ایمان رہے۔ اگر وہ نہیں لاتے تو کم از کم ہم تو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔
اور ان کتابوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہم اس اوریجنل تورات زبور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں نازل فرمائی تھی. بعد میں جو کھول کھال ہو گیا، جو تبدیلی ہو گئی، اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے، اور یہ کتابیں ہمارے لیے واجب العمل نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات کا ایک ٹکڑا کہیں پڑا ہوا ملا، پرزہ ملا. آپ نے اس کو اٹھا کر لایا اور حضور کے سامنے تلاوت فرمانا شروع کیا. حضرت عمر تو اپنے کہیں سمجھ رہے ہیں کہ حضور بہت خوش ہو رہے ہوں گے کہ میں تورات سنا رہا ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی سے آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا. پاس بیٹھے ہوئے صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا، الا ترى الی وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم حضور کے چہرے کو دیکھ لیے. حضور غصے سے فرمایا، آپ نے فرمایا سن لو، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. اے موسیٰ، اے عمر، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی میری ہی شریعت، میری ہی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا ضروری تھا. ان کو بھی میری شریعت کے سوا چارہ کار نہیں تھا. اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مینارے سے دنیا میں تشریف لائیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت آئیں گے تو اس امت کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ہی عمل کریں گے اور اسی شریعت کی پبلسٹی، اسی کی تبلیغ کریں گے. تو یہ چند باتیں آج کے بیان میں میں نے بتلائی. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. اب آگے انشاءاللہ کل بیان کروں گا. میں بتلانا چاہتا تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو نفس ایمان مطلوب ہے، تو ایمان اپنی تفصیلات، اپنی تحقیقات کے ساتھ مطلوب ہے. یہ ہم سب کا فرض اولین تھا کہ ہم جس گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ ہم کو جس طرح ہماری روزی روٹی کی، ہمارے عید کے کپڑے لتے کی فکر کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے ماں باپ ہم کو ہمارے دین کی، ہمارے ایمان کی، ان تفصیلات کی فکر کرتے. لیکن اللہ حفاظت فرمائے، کچھ گڑ گیلا کچھ بنیا ڈھیلا. جی آج ماحول معاشرہ میں اکثر و بیشتر ان 7 چیزوں کو بیان کرتا ہوں. لوگوں کے چہروں کو دیکھتا ہوں، لوگوں کے چہروں پر ایسے آثار ہوتے ہیں کہ یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، جبکہ ایمان کی تفصیلات ہے جس پر ایمان رکھنا ہم سب کو ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، ایمان کی حقیقت عطا فرمائیں، ایمان کا کمال عطا فرمائیں، ایمان کی بلندی عطا فرمائیں، ایمان پر جینا عطا فرمائیں، ایمان پر مرنا عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.